تک دنیا رہے گی سنو سنگ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کے ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے، اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی برابری کے لیے۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں نے جو کہا وہ دستور کے دائرے میں اس کی اجازت ہے، جو مانتے ان کو تم گود میں بٹھا لو، دودھ پلاؤ، جو مانتے تم ان کو اپنا محبوب بنا لو، کیونکہ میں جس کی عشق میں مبتلا ہوں، جو زندگی کی میری جستجو ہے، مجھے نہیں معلوم کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا، میں نے جو آپ کی تائید کر دے بڑا اچھا ہے، اویسی نے کہا ہے تو یہ گڑبڑ کے لیے کہہ رہا ہے، نہیں گڑبڑ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میڈیا کے لوگ پوچھتے کہ سارے ہندوستان میں سب بول رہے اوکے اوکے اوکے، تم کیوں اوکے نہیں بولتے؟ میں نے کہا اس لیے اوکے نہیں بول سکتا ہوں میں کیونکہ جمہوریت میں مخالفت کرنا ضروری ہے، ورنہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے، بٹ سپریم از ناٹ ان سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ کیا سپریم کورٹ، اب آپ بتائیے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ہم جاتے ایک جج صاحب کے پاس، میں نے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تو جس کو ہم سالس بناتے، آربیٹریٹر، جج بولے تو پکڑ لیں گے، آربیٹریٹر، میں آپ کا گھر توڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا آپ کو، ایک آربیٹریٹر کے پاس گئے، آربیٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے، ان کے بھی چہرے پہ داڑھی تھی، اینک پہنتے تھے، کرتا پاجامہ بھی پہنتے تھے، شاید کرتے کا فل سائز نہیں تھا، آدھا تھا ہوں گا، نہیں سمجھانے کے لیے، کسی پہ ٹپنی تنقید کرنے کے لیے نہیں۔ تو خیر ان کے پاس گئے تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا؟ توڑنے والا یہ بولے نہیں، توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا تو بات ہے، لیے باہر زمین دے تم، یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر توڑے میرا گھر، اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ، واہ واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو۔ گھر میرا توڑے نا، میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا، توڑنے والے کو ملنا، بولو آپ، جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا، اب جو توڑے ان کو مل گیا۔ اب ان کو کیا بول رہے پیارے، وہ تیرا گھر کتنا تھا؟ 2.77 تھا، تیرے کو 5 ایکڑ دیتے، لے لے۔ ارے اچھا، تیسری بات سنیے، تیسری بات یہ ہے ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں؟ ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ ناٹ انفیلیبل۔ اگر بابری مسجد اللیگل تھی، یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیے، اس مائک کو آپ توڑ دیے، اللیگل ہے، تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا۔ اگر آپ اس کو توڑ دیے، یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کو توڑ دیے، تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے،
اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھیا انلیگل ہے، تو کیس تو نہیں بک ہونا نا، آپ پہ نہیں ہونا نا کیس بک، نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ انلیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ ہو سمجھے؟ پھر سمجھاؤں، پھر سمجھاتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد انلیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی؟ اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر انلیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو، اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو. یہ کیسا بتاؤ آپ؟ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے، اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا، مسالہ مل گیا. اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو. انہیں بولا ایسا، اڈوانی کو بولا، ہمارے پیارے کو بولا. ارے تمہارے پیارے ہوں دو، تمہارے سگے ہوں دو، جو انلیگل اور انلیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا. اگر بابری مسجد انلیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے؟ اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ؟ بنیادی سوال ہے. اب وہ 1045 پیج کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی. میں تھمز اپ ہوں، میں موڈی جی کی طرح پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں. غلطی سے سالار ملت نے مجھے لندن بھیجا کر بیرسٹری کی ڈگری کرائی، پھر بھی آئی ایم اونلی تھمز اپ. موڈی جی کے پاس بڑا علم ہے، بڑے قابل ہے، میں مانتا ہوں. میرا ایک ہی سوال ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی؟ میرا بنیادی سوال ہے. اور ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ. میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے. میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں. اور علماء کرام نے بتا دیا، حسان فاروقی نے اپنی تقریر میں کہا، علماء کرام نے کہا کہ مسجد تحت شورا سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے. اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا. علماء ہے، پوچھ لو آپ. سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے. مسجد اللہ کی ہے. اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی، کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قابل ہیں. مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی. نہیں، کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو. مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی. 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، چھوڑ دو بولو. اور یاد رکھو، آپ 5 ایکڑ دیے، میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہندوستان میں غریب ہے. دلتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے. ملک میں ایک عام ہندوستانی 10,000 روپے مہینے کماتا تو ہم لوگ 8-9 ہزار بھی نہیں کماتے. بے روزگاری ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جیلوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں انڈر ٹرائل کے طور پر. ہمارے محلے جات میں ترقی نہیں ہوتی، اسکول نہیں کھولے جاتے،
पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जुए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में इतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आपको बड़ी तकलीफ कि सब लोग राजी हो गए, ये लोग कौन हैं? तो याद रखो, हम लोग दीवाने हैं, पागल हैं। और जब दीवाने पागलों को अक्लमंद की बात समझ में नहीं आती, जो अक्लमंद हैं वो मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, और जो दीवाने पागल हैं वो मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं।